السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے اندر کون ہے۔ اندر کون ہے کا سوال کرتے اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا بھائی کے پاس سے گزرا۔ سردی کی اس شدید لہر سے بھائی کپ کپا کر رہ گئے۔ دروازہ کھلا، اندر سے کوئی آتا ہوا محسوس بھی ہوا مگر آنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ جیسے ہی بھائی کی نظر زمین پر پڑی، خوف و دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ منظر کی ہیبت ناکی سے وہ لرز کر رہ گئے۔ منجمد ہوتے حواس اور بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا زمین پر گیلے پاؤں اپنے نقش چھوڑتے جا رہے تھے۔ بہت واضح منظر تھا جو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گیلے نقش پا دروازے تک جا کر ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھائی کے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہیں گر گئے۔ امی کی آنکھ اچانک کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ پہلے تو ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر ذہن میں خیال آیا شاید کچن میں بلی ہے، یہ عجیب سی آواز اسی کی ہے۔ امی اٹھ کر کچن کی طرف آئیں، دیکھا تو بھائی آڑے ترچھے پڑے تھے۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سب کی مدد سے انہیں کمرے میں لایا گیا۔ امی کے بار بار پوچھنے پر بھی بھائی نے انہیں اصل بات نہ بتائی۔ انہوں نے کچھ بتا کر نہ دیا کہ امی نے بھی ان سے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن سے جو بھائی کو بخار چڑھا تو وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر حکیم کو دکھا لیا مگر کہیں سے بھی انہیں افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر نے بھائی کو جواب دے دیا۔ اس دن ہمارے سروں پر قیامت آ کر گری۔ ہم اپنے چہیتے بھائی، اپنے لختے جگر کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ رہی تھیں مگر ہم بے بس تھے۔ اس وقت سوائے اللہ کے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ مل کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ بھائی پلنگ پر چت پڑے لمحہ لمحہ موت کی دہلیز پار کر رہے تھے۔ بچی کچی سانسوں کی وجہ سے اگر ان کے جسم میں جنبش ہوتی تو ہماری دعاؤں میں بھی شدت آ جاتی۔ ہماری نظریں مسلسل بھائی پر تھیں۔ کچھ کھونے کا غم، کسی عزیز چیز کے بچھڑ جانے کا خوف ہمارے دلوں پر آری چلا رہا تھا۔ شدید گریہ وزاری کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ آخرکار خدا نے ہماری دعا سن لی۔ ہوا یوں کہ امی کی ایک دوست جو امی کے ساتھ کام کرتی تھی، امی سے ملنے کے لیے گھر آئیں۔ انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو امی سے کہا کہ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اتنے دنوں سے تم ڈاکٹر حکیم کے چکروں میں پڑی ہو، جب وہاں سے بات نہ بن رہی تھی تو تمہیں اس سے کسی عامل کو دکھانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے بچے کو نظر بد لگی ہو، پھر ہو سکتا ہے اس پر کسی چیز کے اثرات ہوں۔ امی کو ایک دم جیسے ہوش آیا ہو۔ فرزانہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، میرا اس طرف دھیان کیوں نہ گیا۔ فرزانہ آنٹی نے امی سے کہا جمشید کو میرے ساتھ بھیجو، میں ابھی آتی ہوں۔ فرزانہ آنٹی جمشید کو ساتھ لے کر کہیں چلی گئی۔ جمشید ہمارے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک بارش بزرگ تھے۔ فرزانہ آنٹی نے بتایا کہ یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کیا کرتے ہیں، اب یہ آگے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگ نے بھائی کو دیکھتے ہی کہا یہ صرف آج کا مہمان ہے، پھر یوں گھر کا جائزہ لیا اور کہا آپ لوگ جتنی جلدی ممکن ہو اس گھر کو خالی کر دیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہیں تو ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ دیں، دیر کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بھائی پر دم کیا اور دم کیا ہوا پانی اور گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گھر سے نکل جائیں، آپ کے پاس بہت کم وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ فوری طور پر ہمیں اپنی نانی کا گھر یاد آیا۔ امی نے اور ہم دونوں بہنوں نے مل کر ضروری سامان سمیٹا اور جمشید سوزوکی لے کر آ گیا۔ ہم نے سامان اس میں لوڈ کروایا۔ امی بھائی کو لے کر ہم دونوں کے ساتھ نانی کے گھر آ گئیں۔ شام کو چچا بھائی کی طبیعت کا پوچھنے آئے، دیکھا تو گھر پر تالا پڑا تھا۔ انہوں نے برابر والوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گھر والے خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، صبح ہی تو وہ ہم سے مل کر گئے تھے۔ بھتیجے کی نازک حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بچے گا نہیں اور ہم لوگوں کو ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ صبح تک اس گھر سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا اور اب بغیر بتائے سب اچانک کہاں چلے گئے۔ یہ ہمیں چچا نے بعد میں بتایا کہ 3 سال بعد میں شاپنگ کی غرض سے ایک شاپنگ مال گئی تھی، وہیں پر میں نے صحت مند تندرست شیراز کو دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ کہا تو لب دم شیراز اور اب یہ چاق و چوبند شیراز مجھ سے رہا نہ گیا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آگے بڑھی۔
میرا ان کے گھر آنا جانا اگرچہ کم تھا مگر اکثر شیراز مجھے سلام دعا کر لیا کرتا تھا، اسی لیے میں جب آگے بڑھی تو شیراز نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور حسب سابق مجھے سلام کیا جو اس کی عادت کا خاصہ تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میری آنکھوں میں مچلتے سوال کا شاید اس نے پڑھ لیا تھا، اسی لیے میرے کچھ پوچھنے سے قبل اس نے آئیے میرے ساتھ، وہ مجھے لے کر کیفیٹیریا آ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے کافی کا آرڈر دیا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آخر میں اس نے کہا، اگر اس دن آنٹی فرزانہ نہ آتی تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کا فرشتہ بھی نہ بھیجتے تو میری موت یقینی تھی، اور اس بات کا سہارا میری ماں اور بہنوں کو جاتا ہے جن کی دعاؤں کی طفیل اللہ تعالیٰ نے فرزانہ آنٹی کو بروقت بھیجا، جن کے پیر و مرشد کے کیے گئے علاج کی بدولت آج میں آپ کے سامنے بھلا چنگا موجود ہوں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میرے چچا نے تو میری آخری رسومات کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے پرمزہ انداز میں تو میری ہنسی نکل گئی۔ ہماری کافی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ میرا فون نمبر اور پتہ رکھ لیں، اسی سال میری شادی ہے، آپ میری شادی میں ضرور شرکت کرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ تھام لیا۔ وہ مجھے سلام کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں گا کئی در وا کر گیا۔ اس گھر میں کئی اور فیملیاں آئیں اور گئیں جن کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں آگے پیش کروں گا۔ تمام کرایہ داروں سے میری ایک گزارش ہے کہ جب بھی کرائے کا گھر لیں پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ